السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لبید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ایم۔ اس وقت کی سب سے بڑی اور انتہائی اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کی آڑ میں اہم ترین مقام خارق جزیرے پر قبضے کا مبینہ منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سامنے آنے والی حالیہ رپورٹس اور سفارتی سرگرمیوں نے خطے میں تشویش کی نئی لہر دوڑا دی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوتی ہیں تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایک بڑے جغرافیائی اور سیاسی بحران کی طرف جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات واقعی امن کے لیے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی بڑی اسٹریٹجک حکمت عملی چھپی ہوئی ہے؟ حالیہ رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت امریکی آرمی کی 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے تقریباً 2000 پیرا ٹروپرز کو فوری طور پر تعینات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی مذاکرات کے بارے میں مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایران ان مذاکرات کی تردید کر رہا ہے جبکہ امریکہ اس دعوے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ بات چیت جاری ہے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کی یہ فوجی یونٹ ایک خصوصی ایلیٹ فورس ہے جسے فوری رد عمل کے لیے تربیت دی گئی ہے۔ یہ فوج 18 گھنٹوں کے اندر دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ کر ایئر فیلڈز یا اہم علاقوں پر قبضہ کر سکتی ہے۔ تعیناتی سے پہلے فوج نے اچانک ایک مشق منسوخ کر دی تھی جس سے اس اقدام کی اہمیت اور متوقع نوعیت واضح ہوئی۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں پہلے سے 2 میرین ایکسپیڈیشنری یونٹس تعینات کی جا رہی ہیں جو امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں موجودہ فوجی آپشنز کو مزید مضبوط کریں گی۔ مجموعی طور پر تقریباً 7000 فوجی خطے میں پہنچ رہے ہیں جن میں میرینز اور پیرا ٹروپرز شامل ہیں۔ 2 میرین ایکسپیڈیشنری یونٹس جو روانہ ہوئی ہیں ان میں یو ایس ایس ٹریپولی پلس 31 ایم ای یو جو کہ جاپان سے روانہ ہو چکی ہے اور یو ایس ایس باکسر پلس 11 ایم ای یو جو کہ امریکہ سے روانہ ہو چکی ہے۔ دونوں مل کر تقریباً 4500 میرینز فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ 82ویں ایئر بورن ڈویژن 2000 پیرا ٹروپرز الگ سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس فورس کی فوجی طاقت اور اس کے سابقہ تجربے کی بات کریں تو 82ویں ایئر بورن ڈویژن کی جو فوجی تاریخ ہے وہ کافی طویل ہے۔ یہ یونٹ ورلڈ وار 2 میں نورمانڈی اور نیدرلینڈز میں لڑ چکی ہے اور حالیہ برسوں میں گلف وار افغانستان اور عراق میں بھی تعینات رہ چکی ہے۔ اس یونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پیراشوٹ کے ذریعے دشمن کے علاقے میں داخل ہو کر فوری قبضہ حاصل کر سکتی ہے، لیکن ابتدائی طور پر بھاری زرہ یا ٹینک کے بغیر تعینات ہوتی ہے، اس لیے طویل عرصے تک زمین پر قابض رہنے کی صلاحیت محدود ہوتی ہے۔ امریکہ کی فوجی آپشنز اور ان کی وجہ سے ممکنہ خطرات پر نظر ڈالیں اب تک لگ یہی رہا ہے کہ یہ تعیناتی مکمل زمینی جنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ مختصر، محدود اور مخصوص کارروائیوں کے لیے، جیسے خارق آئی لینڈ پر قبضہ یا اس کو بلاک کرنا، آبنائے ہرمز کی حفاظت اور ایران کا کنٹرول کم کرنا، ایران کے نیوکلیر مواد کی حفاظت یا قبضہ۔ اگرچہ اس پیش رفت کی توقع سب سے کم کی جا رہی ہے تاہم اس کے امکانات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا اور خدشات بہرحال موجود ہیں۔ پینٹاگون دیگر جزائر جیسے ابو موسیٰ اور لارک پر قبضہ یا ان کو ناکہ بند کرنے پر بھی غور کر رہا ہے جو آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے راستوں کو کنٹرول کرنے میں اہم ہیں۔ ماہرین کے مطابق خارق آئی لینڈ یا دیگر بنیادی ڈھانچے پر حملہ ایران کی جانب سے بڑے رد عمل کا باعث بن سکتا ہے، بشمول ڈرون حملے، میزائل اور چھوٹے دھماکہ خیز کشتیوں کے حملے۔ تاہم ابتدائی فوجی لہر کی جانب سے فوری طور پر علاقے پر قبضہ ممکن ہے، لیکن جزیرہ ممکنہ طور پر بہت زیادہ بارود اور گھیراؤ بندی کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ مکمل جنگ نہیں ہے بلکہ کنٹرولڈ سکیل اپ ہے۔ امریکہ فوجی دباؤ بڑھا کر مذاکرات میں فائدہ لینا چاہتا ہے اور صورتحال کسی بھی وقت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر مزید فورسز آئیں تو۔ ناظرین، اگر بات کریں کہ ابو موسیٰ جزیرہ جو ہے وہ ایک چھوٹا مگر انتہائی اہم اور اسٹریٹجک جزیرہ ہے جو خلیج فارس کے حساس ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا مگر انتہائی اہم جزیرہ ہے، ایران کے کنٹرول میں ہے جبکہ یو اے بھی اس پر دعویٰ کرتا ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ایران نے فوجی اڈے، ریڈار سسٹمز، میزائل تنصیبات اور وغیرہ قائم کر رکھی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی نگرانی کی جا سکتی ہے، اور لارک آئی لینڈ کی بات کریں تو یہ بھی ایران کے زیر کنٹرول ہے اور آبنائے ہرمز کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر فوجی نگرانی، تیل کی تنصیبات کی سیکیورٹی کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایران سمندری راستوں پر نظر رکھتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کے مطابق انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ دشمن ایک علاقائی ملکی حمایت سے ہمارے ایک جزیرے پر قبضہ کی تیاری کر رہا ہے اور دشمن کی جو تمام نقل و حرکت ہے وہ ہماری نگرانی میں ہے۔ کوئی قدم اٹھائے تو حمایتی ملک کی اہم تنصیبات کو تباہ کن حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امریکی نقل و حرکت اور فوج کی تعیناتی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
جو امریکی جرنیلوں نے معاملہ بگاڑ دیا ہے، سپاہی اسے درست نہیں کر سکتے۔ امریکی فوجی نیتن یاہو کے خبر کی بھینٹ چڑھ جائیں گے، ہماری سرزمین کے دفاع کے عزم کو مت آزمائیں۔ CNBC کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں زمینی فوجیں بھیجنے کا سوچ رہے ہیں۔ زمینی فوجیں ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گی اور 31 زیر زمین شہروں میں 11 شہروں کا کھوج لگائیں گی، جن میں ابھی بھی میزائل اور ڈرون موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بند ہونے والی سرنگوں کو تباہ کرنا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے 20 زیر زمین سرنگوں کو ناقابل استعمال بنا دیا ہے، تاہم 11 سرنگیں ابھی بھی زیر استعمال ہیں۔ امریکہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ رجیم چینج ہو چکی ہے، قیادت ختم ہو چکی ہے اور اس پر نئی قیادت آئے گی اور جنگ کے خاتمے پر ان سے نئے معاملہ طے پائیں گے۔ CNN کے سیکیورٹی تجزیہ کار کا دعویٰ ہے کہ امریکہ ایران پر زمینی حملے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کا پروگرام ہے۔ ایران کا 90% تیل اسی جزیرے کے ذریعے ایکسپورٹ ہوتا ہے اور مذاکرات ایک دھوکہ ہے اور امریکی چال ہے۔ خارق جزیرے پر امریکی قبضے کے جواب میں ایران نے باب المندب محاذ کھولنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایک ایرانی عسکری ذریعے نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی جزیرہ خارق پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی تو تہران بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب کی سیکیورٹی کو تہو بالا کر دے گا۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک نامعلوم عسکری ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر امریکہ نے جزیرہ خارق پر فوجی جارحیت کی اپنی دھمکیوں پر عمل کیا تو اسے ایران کے اچانک رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذکورہ ذریعے نے خبردار کیا کہ باب المندب اور بحیرہ احمر سمیت دیگر آبی گزرگاہوں میں بدامنی پھیلانا مزاحمتی بلاک کے پاس دستیاب آپشنز میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکیوں کے لیے صورتحال آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی۔ BBC اور ٹیلی گراف کی آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیلات کے حوالے سے ایرانی پلاننگ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی اور ایک نئے اور غیر معمولی انتظام کے تحت جاری ہے، جہاں متعدد تیل بردار بحری جہاز ایران کی منظور شدہ ایک مخصوص سمندری راہداری استعمال کر رہے ہیں، جیسے غیر رسمی طور پر تہران ٹول بوت کا نام دیا گیا ہے، اور لائٹس لسٹ انٹیلیجنس کے مطابق کم از کم 20 بحری جہاز اس سرکاری طور پر منظور شدہ ایرانی راستے سے گزر چکے ہیں، جو کشم اور لارک جزائر کے درمیان واقع ہے اور مکمل طور پر ایران کے علاقائی پانیوں کے اندر آتا ہے۔ ایران کی جانب سے بحری جہازوں کو متبادل راستے سے محفوظ گزر کی اجازت تب دی جا رہی ہے جب وہ اس نئی راہداری کے استعمال کے لیے بھاری فیس ادا کریں۔ متبادل راستے کی فیس $2 ملین تک ہے، اور BBC کے مطابق ایرانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز میں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کرنے کا قانون منظور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی تعمیراتی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ایک مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی بل حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بل کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ ممکنہ طور پر جہازوں سے کتنا ٹول وصول کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 28 فروری کو جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو اس حد تک نشانہ بنایا ہے جو پہلے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں ایران کے حوالے سے کابینہ کے اجلاس میں کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے اور ایران کے 90% کے قریب میزائل لانچرز اور شاید 90% سے زیادہ میزائل اب بھی تباہ کر دی ہیں۔ اور ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ ایران معاہدہ کرنے کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ بہت اچھے مذاکرات کار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ بیکار جنگجو ہیں لیکن زبردست مذاکرات کار ہیں۔ تہران نے امریکہ کے 15 نکاتی امن منصوبے کا جواب دے دیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب سے وابستہ تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ تہران نے امریکہ کے 15 نکاتی امن منصوبے کا جواب دے دیا ہے اور اب اسے امریکہ کے جواب کا انتظار ہے۔ ایک باخبر عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ دشمن کی جارحیت اور قتل و غارت کی کارروائیاں بند کی جائیں۔ ایسے حالات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ جنگ دوبارہ نہ ہو۔ ہرجانہ اور جنگی معاوضہ کا واضح طور پر تعین ہونا چاہیے اور اس کی ضمانت دی جائے۔ خطے میں ایران کے اتحادیوں اور پراکسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام محاذوں اور خطے میں مزاحمتی گروپوں کے خلاف کارروائیاں ختم کی جائیں، اور ایرانی عہدیدار نے تسنیم نیوز ایجنسی کو یہ بھی بتایا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اس کا فطری اور قانونی حق ہے۔ اسرائیل نے ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔